بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ دجال کس طرح اس دنیا کو اپنی جانب راغب کرے گا اور اس کے لیے وہ کیسے کیسے ہتھ کنڈوں سے کام لے گا۔ مزید یہ کہ دجال کی آمد سے 3 سال قبل دنیا کے حالات کیا ہوں گے۔ یہ سب باتیں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں جانیں گے، جو کہ آپ نے 1400 سال پہلے ہی بتا دی تھیں۔ ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ اس طرح کے مزید اسلامی واقعات پر مبنی ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں کئی جگہوں پر مسلمانوں کو خبردار کیا ہے کہ دجال کی آمد کے بعد اپنے ایمان کی حفاظت کس قدر مشکل ہوگی۔ دجال کا فتنہ کیسے دنیا کی اکثریت کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور اس وقت اپنے ایمان کو دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھنے کا کیا طریقہ ہوگا۔ پیارے دوستو، مختلف احادیث مبارکہ میں دجال کے خروج کی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ انہی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دجال کے آنے سے 3 سال قبل دنیا میں قحط کی صورتحال پیدا ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آسمان بارش کے 1/3 روک لے گا اور زمین اپنی پیداوار کا 1/3 روک لے گی۔ اس سے اگلے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار روک لے گی۔ اسی طرح تیسرے سال آسمان کو حکم ہوگا کہ وہ بارش کا 1 قطرہ بھی نہ بہائے اور زمین کو حکم ہوگا کہ وہ اپنی تمام پیداوار روک لے، جس سے پوری دنیا میں غذائی قلت کا ایک بحران پیدا ہو جائے گا اور اسی دوران دجال کا ظہور ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو اس کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے اور پانی کے دریا ہوں گے، اور جو دجال کو تسلیم کرے گا اس کو سچا مانتے ہوئے اپنا مسیحا اور خدا قرار دے گا، دجال اس پر اپنے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ جو مسلمان ایسا نہیں کرے گا وہ بھوکا پیاسا مرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آنے والا وقت کیسا ہوگا۔ یہاں پر یہ بات واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ روٹیوں کے پہاڑ اور پانی کے دریا سے کیا مراد ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہودی قوم معمولی سے معمولی چیز میں بھی کاروباری پہلو ڈھونڈ لیتے ہیں، اسی طرح اس معاملے میں بھی یہودیوں نے یہی کاروباری پہلو اختیار کرتے ہوئے دنیا کی اکثریت آبادی کو یہ یقین دلا دیا ہے کہ کھلا کھانا جیسا کہ کھلا دودھ، پانی، آٹا اور اس طرح کی دیگر اجناس صحت کے لیے مضر ہیں، اور جو چیزیں بہترین پیکنگ میں تیار کر کے دنیا کو دی جا رہی ہیں وہ عین حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ہے۔ اس کے نتیجے میں خود عالمی اداروں کی رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا کی صورتحال یہ ہے کہ جیسے جیسے دنیا نے کھلے اناج، کھلے پانی، کھلے دودھ اور دیگر غذائی اجناس سے پروسیس فوڈ اور پیکنگ والی غذائی اجناس کی طرف رخ کیا ہے، ویسے ویسے غذا مختلف علاقوں میں مختلف حساب سے دستیاب ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ امریکہ، یورپ، لاطینی امریکہ اور دنیا کے چند ایک ممالک میں اس وقت غذا بڑی وافر مقدار میں موجود ہے۔ دوسری جانب افریقہ اور ایشیا کے بیشتر ممالک غذائی قلت کا شکار ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودیوں نے اپنے کاروباری ذہنیت کو اپناتے ہوئے دنیا کے ہاتھ سے ان کی اجناس چھین لی ہے اور دنیا کو پیک شدہ غذا کا عادی بنا دیا ہے۔ اب آپ اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ دجال کے آنے کے وقت میں یہ بڑی بڑی یہودی کمپنیاں جو خوراک کا اتنا بڑا ذخیرہ رکھتی ہیں کس طرح سے کام کریں گی اور کس کے اشاروں پر کام کریں گی۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ یورپ میں ایک بہت بڑا ریسرچ سینٹر قائم ہے جس کام کے لیے مختص ہے کہ وہ دنیا بھر میں اگنے والی غذائی اجناس کے بیجوں کو محفوظ کر کے فریز کر لیتی ہیں۔ جب غذا کی قلت ہوگی اور قحط کا دورہ ہوگا، نہ پانی برسے گا اور نہ زمین غلہ اگائے گی، تو اس قحط کے دوران محفوظ کردہ خوراک کی کام آئے گی۔ اس کے بعد جب دجال آئے گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق دجال زمین کو حکم دے گا تو وہ غلہ اگائے گی اور آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا۔ دراصل یہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی، لیکن یہ سب مظاہر اور شبدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مسلمانوں کا امتحان ہوں گی اور آزمائش ہوں گی۔ تب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب کفار کے پاس پانی اور غذا اگانے والی زمین کی فراوانی ہوگی تو وہ اپنی محفوظ شدہ تجربہ گاہوں سے اور ذخیرہ اندوز کیے ہوئے بیجوں سے بآسانی اپنی ضرورت کا غلہ اگا سکیں گی، اور جو لوگ دجال کا انکار کریں گے ان پر ہر لحاظ سے زندگی تنگ ہو جائے گی۔ ایک طرف تو ان کو دجال کے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑے گا اور دوسری طرف انہیں خوراک کی قلت کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اس فتنے کے دور میں محفوظ رہنے کے لیے بس یہی ایک طریقہ ہوگا کہ اگر انسان کسی سنسان جگہ پر موجود ہے تو وہ وہیں پر موجود رہے اور آباد علاقوں کا رخ نہ کرے تاکہ اسے اس آزمائش سے نہ گزرنا پڑے، اور اگر وہ آباد علاقوں میں موجود ہے تو اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے کسی سنسان علاقے کی طرف چلا جائے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے عام انسان کے بس کی بات نہ ہوگی کہ وہ دجال کے ظلم و ستم کا مقابلہ کر سکے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اس قحط، آزمائش اور آفت کے دور میں آخر مسلمان اپنا پیٹ کیسے بھریں گے؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جو مسلمان اپنے ایمان کو محفوظ رکھتے ہوئے دور دراز جگہوں پر چلے جائیں گے، وہ پانی پی کر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ اور الحمدللہ کی تسبیح کریں گے تو یہی تسبیح ان کے لیے غذا بن جائے گی اور ان کے جسموں کو بھوک کا احساس نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، دجال کے پاس عجیب قسم کے چھوٹے شبدے بھی ہوں گے اور ساتھ ساتھ اس کا کنٹرول غذا اور پانی پر بھی ہوگا۔ اس سب سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دجال کا انکار کرنے والے مخلص مسلمانوں کے لیے زندگی کس قدر مشکل ہوگی۔ ان سب سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہودی قوم دجال کے ظہور کی صرف دعائیں ہی نہیں مانگ رہی بلکہ عملی طور پر اس کا استقبال کرنے اور دنیا پر اس کا کنٹرول دلوانے کے لیے صدیوں سے محنت کر رہی ہے۔ یہ ان کی صدیوں کی محنت کا ہی نتیجہ ہے کہ اس وقت دنیا کی اکثریت وسائل انہی کے قبضے میں ہیں اور وہ ان وسائل پر موجود اپنے قبضے کو دجال کے آنے پر اپنی مرضی سے استعمال کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آزمائش اور مصیبت کی وہ گھڑی جو دجال کے آنے سے رونما ہوگی اور مسلمان عالم اس آزمائش میں اپنے ایمان کے ساتھ مبتلا ہوں گے، اللہ رب العزت ہمیں اس گھڑی میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔